میں آپ سے آپ کی ایک قیمتی چیز مانگنے آئی ہوں۔ بھابھی کھل کر بلا جھجک بات کریں، آسیہ بیگم نے انہیں تسلی سے کہا، جو کہ وحاج اور آسیہ پہلے سے ہی سمجھ چکے تھے۔ میں اپنے بیٹے سلمان کے لیے آپ کی بیٹی دانیہ کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ وحاج کوئی جلدی نہیں ہے، تمہیں جتنا ٹائم چاہیے سوچنے کے لیے لو، اور جو انویسٹیگیشن کروانی ہے اپنی تسلی کے لیے کروا لو، مہراج صاحب نے کہا۔ یہ تو تم نے غیروں والی بات کر دی۔ نہیں، یہ آپ کا حق ہے بھائی، لیکن میں بس یہی کہوں گی کہ دانیہ اپنے اس گھر سے نکل کر اپنے دوسرے گھر جائے گی۔ ہم میں سے کسی سے بھی اسے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ بھی میری بیٹی ہی ہے، جیسے فروا ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن وہ ابھی پڑھ رہی ہے۔ پڑھائی کا کوئی مسئلہ نہیں بھائی، وہ اپنی پڑھائی نہ چھوڑے، شادی کے بعد بھی پڑھے جتنا بھی پڑھنا ہے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں اس کا فیصلہ دانی ہی کرے گی، کیونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے۔ جی، پورا حق ہے اس کا۔ جاؤ آسیہ، دانی کو بلاؤ۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹا، ایک بات کرنی ہے ضروری آپ سے۔ آپ کے انکل اور آنٹی آپ کے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے۔ مجھے اور تمہاری ماما کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اصل فیصلہ تمہارا ہے۔ بابا، جیسی آپ کی مرضی، میں آپ کی خوشی میں خوش ہوں۔ دانی نے اپنا سر شرم سے جھکائے اپنی زندگی کا فیصلہ اپنے ماں باپ پر چھوڑ دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج سے دانی بیٹی ہماری۔ بھائی صاحب، آپ کی اجازت ہو میں دانیہ کو انگوٹھی پہنا دوں؟ بھابھی، یعنی آپ پوری تیاری کر کے آئی تھی؟ آسیہ بیگم نے کہا۔ جی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا آپ لوگ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ نائمہ بیگم نے خوشی سے کہا۔ چلیں پھر بسم اللہ کریں، مہراج صاحب نے بولا، اور خوشی خوشی دانی کو انگوٹھی پہنا دی۔ بابا، میں اندر جاؤں؟ ہاں بیٹا، آؤ۔ سب کے جانے کے بعد دانی وحاج اور آسیہ کے پاس آئی۔ اس کے چہرے سے الگ ہی گھبراہٹ پتہ چل رہی تھی۔ بیٹا، کیا ہوا؟ سب خیر تو ہے؟ آسیہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ ماما، بات یہ ہے کہ انکل آنٹی جلدی شادی کا کہہ رہے تھے، اور آپ لوگ بھی مان گئے۔ بہت ہمت کر کے دانی نے بولا۔ کوئی مسئلہ ہے بیٹا اس رشتے سے آپ کو؟ ارے نہیں ماما، وہ بات میری پڑھائی کی ہے، اور میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑ سکتی۔ اس بات پر دونوں مسکرا دیے۔ بیٹا، انہیں تمہاری پڑھائی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم شادی کے بعد بھی اپنی پڑھائی جاری کر سکتی ہو۔ میری جان، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، تم بہت خوش رہو گی، آسیہ نے پیار سے اسے سمجھایا۔ جی ماما، بس پڑھائی کا ہی مسئلہ تھا، وہ مسکرا کر کہتی وہاں سے چلی گئی۔ آپ ہی دیکھنا، تمہارے فون میں کچھ میسیجز آ رہے ہیں کب سے، دیکھ لیں کہیں ان کے نہ ہوں۔ شٹ اپ، اپنا کام کرو تم۔ دانی نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو فروا کے میسیجز تھے، جس میں کچھ پکچرز تھی۔ وہ آخر میں میسیج تھا کہ بھائی کی پکچرز ہیں، دیکھ لیں اور بتائیے گا ضرور کہ کیسے لگے آپ کو میرے بھائی، بھابھی جان، اور ایک آنکھ بند والا ایموجی تھا۔ یہ نوٹیفیکیشن میں پڑھ کر دانی کا دل زور سے دھڑکا، اور اس نے پکچرز دیکھے بغیر ہی فون آف کر دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، سب بہت خوش تھے۔ ماریا اور دانی کی فروا سے اچھی دوستی تھی، اس لیے ان لوگوں نے ساتھ شاپنگ کی تھی، سوائے سلمان کے جس نے ایک بھی کام میں حصہ نہیں لیا۔ سارا انتظام مہراج صاحب اور وحاج صاحب نے مل کر کیا، یہاں تک کہ سلمان نے اپنی شادی کی شیروانی بھی نہیں لی تھی۔ دانیہ کے لیے منہ دکھائی کا تحفہ بھی نائمہ نے لیا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ سلمان یہ بھی نہیں لے گا۔ مہراج اور نائمہ سلمان کا یہ رویہ دیکھ کر بہت اداس تھے، لیکن انہیں یقین تھا کہ ایک دن وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج دانیہ اور سلمان کا نکاح تھا۔ صبح سے سب کام میں مصروف تھی، اور دانیہ ایک مہینے کی تھکن آج ہی نکال رہی تھی۔ دن کی 12 بج گئے تھے، لیکن ابھی تک سو رہی تھی۔ آپ بھی ماما بلا رہی ہیں، اٹھ جائیں، بہت کام ہے، پہلے آ کر ناشتہ کر لیں، پھر آپ کو سب کے کپڑے پریس بھی تو کرنے ہیں۔ آخری بات ماریا نے اسے اٹھانے کے لیے کی، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ کیا مطلب، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میرا ہی نکاح ہے اور آج میں ہی سب کے کپڑے پریس کروں گی؟ شیم آن یو ماریا۔ اچھا، آپ اٹھ گئی ہیں نا، تو فریش ہو جائیں، پارلر جانا ہے۔ کپڑے میں نے پریس کر لیے ہیں، صرف آپ کو اٹھانے کے لیے بولا تھا۔ اب اتنی بھی برے نہیں ہوں میں۔ اچھی بات ہے، تم نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ تم بری ہو، بس تھوڑی سی اچھی ہو۔ اب دانی کی باری تھی۔ دانیہ اور ماریا پارلر سے واپس آئی تو عصر کے بعد نکاح تھا۔ دانیہ نے خوبصورت سی وائٹ فراک، جس پر ریڈ اور وائٹ کام تھا،
وائٹ چوڑیدار پاجامہ اور ریڈ دوپٹہ جس میں اس نے بیوٹیشین سے کہا تھا کہ خود ہی ہلکا میک اپ کروایا تھا، بالوں میں جوڑا بنوا کر اوپر سے دوپٹہ سیٹ کیا ہوا تھا، وہ کسی اور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سلمان نے بھی وائٹ ہی قمیض شلوار پہنی تھی اور بالوں کو اچھے سے پف میں سیٹ کیا ہوا تھا۔ بھلے ہی وہ اس شادی سے خوش نہیں لیکن اپنی تیاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ وہ اچھا تیار ہونا، پرفیکٹ دکھنا اسے بچپن سے ہی پسند تھا۔ نکاح گھر میں ہی رکھا گیا تھا، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ایک دم شور ہوا، لڑکے والے آ گئے جو کہ ان کی چھوٹی چھوٹی کزنس نے مچایا۔ یہ سن کر دانیہ کا زور سے دل دھڑکا۔ نکاح خواہ اور کچھ مرد حضرات دانیہ کے پاس آئے۔ حاج صاحب دانیہ کے پاس ہی بیٹھ گئے تو فوراً دانیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دانیہ سے اجازت لی، اس نے جواب دے کر دستخط کر دیے، سب نے اسے دعا دی اور پھر سلمان کے پاس چلے گئے۔ سلمان احمد ولد مہراج احمد، کیا آپ کو دانیہ وحاج ولد وحاد ذوالفقار کے حق مہر 10 لاکھ روپے میں کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے۔ اس نے دستخط کیے تو نائمہ اور مہراج صاحب نے سکون کا سانس لیا۔ سب نے باری باری اس سے گلے لگا کر مبارک دی۔ دانیہ کو اس کے برابر میں لا کر بٹھا دیا۔ سب نے ان کو دیکھ کر کہا، ماشاء اللہ، میٹ فار ایچ ادر۔ یہ الفاظ سب سلمان کے کانوں میں پڑے تو فوراً لب کھینچ کر ضبط کیا۔ سب نے باری باری ان دونوں کو مٹھائی کھلائی۔ سلمان کو عجیب اکتاہٹ ہو رہی تھی یہاں بیٹھے بیٹھے، لیکن اٹھ نہیں سکتا تھا۔ وہیں وحاج صاحب آئے۔ سلمان بیٹا، میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہے تمہیں، اس کا بہت خیال رکھنا۔ جی انکل، یہ کہہ کر بس پھیکا سا مسکرا دیا۔ نکاح کے بعد سلمان اٹھ کر باہر جانے لگا۔ جاتے جاتے اچانک ذہن میں کچھ آنے پر یہاں وہاں دیکھا تو نظر اپنے مطلوبہ جگہ آ کر رکی۔ وہ تھا دانیہ کا کمرہ، جہاں سے ماریہ اور فروہ نکل رہے تھے۔ اس نے اپنا رخ اسی سمت کر لیا۔ سلمان نے فروہ سے کہا، مجھے دانیہ سے ملنا ہے۔ کیوں بھائی، پرسوں آپ کی شادی ہے، جب بھی مل لیجیے گا۔ فروہ نے اپنے بھائی کو چھیڑا، شرافت سے ملوا دو، بات کرنی ہے، اور ویسے بھی میرے نکاح میں ہے، میں چاہوں تو خود مل لوں، بس مجھے روم نہیں پتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ملوا دوں گی، لیکن پہلے آپ ڈیل فائنل کریں۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ مطلب تمہاری یہ ڈیلیں ہی ختم نہیں ہوتی؟ سلمان نے جھنجھلا کر کہا۔ فروہ، کیسی ڈیل؟ فروہ کے ساتھ کھڑی ماریہ نے پوچھا، جو کب سے دونوں بھائی بہنوں کی باتیں سن رہی تھی۔ پیسے کمانے ہیں تم نے، اگر کمانے ہیں خاموش رہو۔ تم تو اتنی معصوم ہو کہ مجھے ایسا لگتا ہے اپنا نیک بھی چھوڑ دو گی، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ یہ تو بیچاری شکل سے ہی معصوم لگ رہی ہے، اور بڑی بہن دیکھو، اس کا انتظام تو میں خود کروں گا، وہ صرف سوچ ہی سکا۔ یہ لو اپنے پیسے اور چلو۔ سلمان نے 1000 کے 3 نوٹ فروہ کے ہاتھ پر رکھے۔ ارے واہ، شکریہ بھائی، فروہ نے خوشی سے جھوم کر کہا۔ دانیہ، جو کہ دوپٹہ بیڈ پر رکھ کر واش روم جا رہی تھی، اچانک روم کا دروازہ کھلا، کوئی اندر آیا اور کسی نے دروازہ لاک کر دیا۔ ماریہ، دروازہ لاک کیوں کیا ہے؟ ابھی سب آئے ہوئے ہیں، کسی کو کام ہو سکتا ہے۔ وہ بغیر دیکھے واش روم جاتے جاتے بولی۔ سمجھی ماریہ آئی ہے۔ ماریہ نہیں، سلمان۔ مردانہ آواز اور سلمان کا استفہام سن کر ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سلمان نے اسے دیکھا جو بغیر دوپٹہ کھڑی تھی۔ اس نے فوراً دوپٹہ اٹھایا اور سر پر اوڑھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔